کچھ لوگ پلٹ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، لجاجت سے کہا ہے، ترلا کیا ہے، توجہ دلائی ہے، رد عمل بڑا غلط آئے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف، اور پھر اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ، ہمسایہ میرے بھائی دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا ہی چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گئے، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے تو حضور فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جن کا نام اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے میرے نبی کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے، عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے، میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ اور بھائی جو ابھی ابھی ایمان لایا اس کو پہلی نصیحت فرمائی، لا تسبن احدا، جابر گالی نہ دینا کسی کو، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں، اور گالی کہاں سے سیکھی؟ گھر کے ماحول سے، کیونکہ ہم جب آپس میں مخاطب ہوتے ہیں کلام کرتے ہیں تو گالی سے شروع کر کے گالی پہ ختم کرتے ہیں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں نا، بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، اب گالی لکھو گے تو گالی ہی آئے گی۔
اگر گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ اگر دیکھیے اولاد کو نیک بنانا ہونا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بنو۔ جو ماحول دو گے، جیسا ماحول ہوگا گھر کا، اس کے نتائج آئیں گے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ بختیار کاکی ایک بہت بڑا نام ہے، کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ اس نام سے قطب الدین نے شہرت کیسے پائی، دھیان سے سنیے گا۔ والدہ بچپن میں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے، اور بیٹا ماں سے کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے کہ ماں میرا اللہ کتنا مہربان ہے، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے۔ ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا۔ یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی۔ آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ میں نے بڑی محنت سے اللہ تیرے ساتھ اس کا توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا، قطب الدین محو استراحت تھا۔ بیدار ہوا تو میں نے سوال کر دیا بیٹا کھانا کھایا؟ کہتے جی ماں جی کھانا کھایا ہے، اور ساتھ کہتے جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا، اور جو مزہ اماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ مائیں تو رب سے جوڑتی تھی، اور یہ وہی قطب الدین ہے۔ ماں مدرسے میں بیچتی، استاد کہتا پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے، استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، جی اچھے منزل خوب۔ تو عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ آپ جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے۔ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ نور الدین زنگی بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے۔ فرمایا 2 چت قبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا راستہ روکو۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھے تو رونے لگے اور کہا اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو۔ میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے، فرمایا نور الدین وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے پھر تڑپ گئے۔ تیسرے دن حضور پھر خواب میں ملے، اب کے بار مصلی پہ نہیں، دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی، جو سرنگ کے ذریعے روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے، وہاں سے نکالا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلایا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا اعزاز کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ منصور الوی کہتا ہے میں نے اس بچے سے کہا بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی بیٹا اگر تو بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ آپ جو اولاد کو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے، گالی سکھاؤ گے تو گالی ہی آئے گی، وہ پتھر ہمارے ہی منہ پہ لگے گا۔ اور اگر گھر کا ماحول میں نے عرض کیا اگر قرآن حدیث پڑھنے والا تو اس کے بھی نتائج ہیں۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، معذرت سے جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے